ایک حکایت آتی ہے، حکایت میں اس کی صحت پر بحث نہیں کرتا، کتب میں حکایت ہے، مان لیں تب مرضی نہ مانے تب مرضی، حکایت بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور حضرت بہلول مجذوب اس دور میں تھے، امام اعظم کے شیخ ہیں، امام اعظم کے اساتذہ شیوخ میں سے ہیں بہلول مجذوب، جس کو بہلول دانا بھی کہتے ہیں۔ وہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی مٹی میں پاؤں ڈال کے گھر بنا رہے تھے، جیسے بچے بناتے ہیں، جو سینڈی بیچ پر جاتے ہیں، جو سینڈی بیچ ہوتے ہیں گیلے، تو اس میں بناتے ہیں نا جا کے مٹی کے ساتھ گھر، تو وہ بنا رہے تھے سینڈی بیچ پر دریا دجلہ کے کنارے گھر۔ ہارون رشید کی سواری گزری، اس کے ساتھ اس کی زوجہ زبیدہ خاتون بھی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا ہارون رشید کو، خلیفہ وقت ذرا رک جا، حضرت بہلول بیٹھے ہیں، ان سے ملتے چلیں۔ آ گئے۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، ہارون رشید ذرا ریشنل آدمی تھا، انٹلیکچوئل تھا، ریشنل تھا، وہ نہیں مانتا مجذوب آدمی ہے، گھر بنا رہا ہے، کیا ہے، مگر بیوی کے کہنے پر آ گیا۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا، بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا کہ بیچتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بیچتا بھی ہوں۔ کتنے بگے بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 درہم کا ایک۔ مجذوب تھے نا، مجذوب کا طریقہ واجب الاتباع نہیں ہوتا، مجذوبوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ تو زبیدہ خاتون نے 10 درہم جیب سے نکالے، حضرت بہلول مجذوب کو پیش کیے، مجھے ایک گھر دے دیں۔ انہوں نے 10 درہم لے کر نا ایسے دے مارے، پھینک دیے دریا میں دجلہ میں پھینک دیے، ایک گھر مٹا دیا، کہا جاؤ، بی گھر دے دی۔ اب پیچھے عمل تو ہے نا، وہ جو نہر زبیدہ کھودی اور خدا دا کیا ہے، یہ مجذوبوں کی زبان استعارہ کی زبان ہوتی ہے۔ وہ جو کروڑوں حجاج کی خدمت کی، جو 1000 سال تک چلتی رہی زبیدہ، عمل تو چیریٹی ہے، وہ صدقات و خیرات ہیں، غریبوں کی حاجیوں کے لیے بھلائی ہے، مگر ایک اشارہ تھا۔ 10 درہم دریا میں پھینکے، کہا جاؤ جنت میں محل دے دیا۔ چلے گئے۔ ہارون رشید راستے میں مذاق اڑاتا گیا بیوی کا کہ وہ 10 درہم کسی غریب کو دیتی، اس کے کام آتے، ایک وقت کی روٹی کھا لیتا۔ تو مجذوب کو دے دیے اس نے 10 درہم، دریا میں بہا دیے، کسی غریب کے بھی کام نہ آئے، اور اس طرح گھر جنت میں تھوڑا مل جاتا ہے۔ وہ مذاق کرتا رہا۔ زبیدہ خاتون نے کہا چلو بھائی، گئے تو میرے درہم گئے نا، آپ کا تو کچھ نہیں۔ گھر چلے گئے۔ رات ہو گئی، ہارون رشید سویا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں کھڑا ہوں، اور جنت میں عظیم الشان محل ہے، محل پہ لکھا ہے کہ سیدہ زبیدہ کا محل، زبیدہ خاتون کا محل۔ ہارون رشید خواب میں اس کے اندر داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے پکڑ لیا، بھائی کتنے چلے ہیں؟ اس نے کہا میری بیوی کا محل ہے، اندر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیوی کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کو ہوتا ہے، بیوی کا تب میرا ہی ہے۔ یہاں قیامت اور جنت ہے، جس کا عمل ہے اسی کا محل ہے، دھکے شاہی نہیں چلتی یہاں۔ روک لیا۔ تو جب فرشتوں نے پکڑ کے روکا، ہاتھ سے پکڑا کہ یہ اس کا محل ہے، وہی جائے گی، تم نہیں جا سکتے، تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوئی ہوئی بیوی کو، زبیدہ خاتون کو اٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، جو کچھ کل سوچا تھا، چلو اس بابا کے پاس دوبارہ، حضرت بہلول مجذوب کے پاس دوبارہ گئے۔ وہ پھر دریائے دجلہ کے کنارے مکان بنا رہے تھے۔ اب زبیدہ خاتون چپ کھڑی ہے، اور ہارون رشید آگے جا کے پوچھتا ہے، بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہیں؟ فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہیں؟ فرمانے لگے 10,000 دینار کا ایک۔ 10,000 دینار۔ کہنے لگے اتنی مہنگائی، یہ تو پاکستان سے بھی بڑھ گئی، پاکستان سے بھی بڑھ گئی یہ مہنگائی۔ ایک رات کل 10 درہم کا بیچ رہے تھے، 10 درہم، آپ سمجھ لیں 10 پینیز، اور آج 10,000 دینار کا، 10,000 پاؤنڈز میں مثال دے رہا ہوں، اتنا۔ وجہ کیا ہے؟ بہلول مجذوب ہنس کے بولے، کل کے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، خرید کے گئے تھے، آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے ہیں سب کچھ۔
اس لیے قیمت بڑھ گئی. آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے ہیں. تو میں نے عرض کیا یہ حکایت ہے، حکایت پر بحث نہیں کرتے، حکایت کی روایت نہیں ہوتی، بات سمجھانے کے لیے ہوتی. اللہ پاک بھی حکایتیں دیتا ہے، کبھی مچھر کی، کبھی کوئی. قرآن مجید میں یہ سنت الہیہ ہے. مقصود یہ ہے کہ قدر اسی کی ہے جو بن دیکھے سودا کیا جائے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کا پہلا سبق یہ ہے بن دیکھے سودا کر لو تو ایمان ہے، ورنہ قیامت کا دن تو ہر کوئی دیکھ لے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا کل تو سب کچھ نظر آ جائے.